اسلام آباد تبلیغی اجتماع 2024۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اسلام آباد میں تبلیغی اجتماع منعقد ہوا۔ یہ اجتماع مسجد ابو القاسم اسلام آباد میں منعقد پذیر ہوا۔ اس بار یہ اجتماع 3 مئی کو بعد نماز عصر شروع ہوا، جس کا اختتام 5 مئی بروز اتوار اجتماعی دعا کے ساتھ ہوا۔ اختتامی دعا تبلیغی جماعت کے معروف بزرگ مولانا احمد بٹلہ صاحب نے کروائی، جس میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ اے اللہ ہمارے ساری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پوری مغفرت فرما، اے اللہ پوری مغفرت فرما، اپنے اعمال میں لگنے کی اور ناگزیر اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما، اپنے ہر غیر کا یقین ہمارے دلوں سے کھرچ کے صاف فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے اپنے ہر غیر کا یقین کھرچ کے صاف فرما، اپنے ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما، صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما، اپنی گھریلو زندگی میں، گھر سے باہر کی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، غرضے کی زندگی کے ہر شعبے میں اے اللہ سنتوں کو زندہ فرما۔ مساجد کی، مدارس دینیہ کی، مکاتب قرآنیہ کی، مراکز دعوت و تبلیغ کی، اور اسی طرح مراکز دین جہاں پر دین کی محنت ہو رہی ہے، اے اللہ ان سب کی پوری حفاظت فرما، ایک مسلمان کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، عوام کی حفاظت فرما، اے اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، جہالت سے محفوظ فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی اور پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ سے ہی مانگتے ہیں، پوری امت کے لیے بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کی ہدایت، پوری امت کے لیے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے رخوں کو موڑ لیجیے، اپنی طرف موڑ لیجیے، دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے اور ہر باطل سے موڑ کر اپنی طرف ان کا رخ پھیر لیجیے۔ اے اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کے لیے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما۔ اسلام آباد اجتماع سے مولانا احمد بٹلہ، مولانا عباد اللہ، مولانا عمر احمد صاحب سمیت تبلیغی جماعت کے دیگر بزرگوں نے اصلاحی بیانات کیے، جن میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے، گناہوں کو چھوڑنے، نیک اعمال کرنے اور دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑنے کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا گیا۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو اپنی ذات سے دیندار بناوے، کہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناؤ، یہ اس کام کا مقصد ہے۔ ہاں، پھرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ پھر کر کے ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بناوے، کہ دین لیتے رہو، دین دیتے رہو، کہ میرے پھرنے سے کتنی دینداری آئی۔ خدا کا خوف پیدا ہونا پہلی شرط ہے، تبلیغ میں پھرے تو اس کو خدا کا خوف ملتا ہے۔ پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک زمانے کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے۔ اب پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، اور پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ذمہ داری ہے، یہ مسلمان کا کام ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت، یہ اجتماع، یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ گشت، یہ مشورہ، یہ کیا ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے، مسلمان اپنی ذمہ داری کو پہچانے، مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ اجتماع کے آخری دن شرکاء کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ اجتماع میں شرکت کے لیے جڑواں شہروں راولپنڈی، اسلام آباد سمیت دیگر شہروں سے بھی لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق اجتماع میں بیرون ممالک سے 37، اندرون ملک سے سال کی 12، 3 چلے کی 2000، جبکہ 4000 علماء، 2500 مدارس کے طلباء، 4000 اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء، 1000 سے زائد اساتذہ، 500 کے قریب خواص، 400 سماعت سے معذور افراد، جبکہ 350 سے زائد تعلیمی حلقے شریک تھے۔ اجتماع سے چلہ 4 ماہ، 7 ماہ کے لیے سینکڑوں جماعتوں کی اندرون اور بیرون ممالک میں تشکیلیں بھی ہوئیں۔ دین کی تبلیغ اور سربلندی کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے اور انہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے منعقدہ یہ اجتماعات بلا شبہ مسلمانوں کا سرمایہ ہیں۔ اللہ ان اجتماعات کو قبول فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے اور لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔